دیکھ لے، اس کے سامنے جگہ تو نہیں ہے، وہ زحمت کر کے ذرا سے حرکت کر کے مل جائیں، جو دور ہیں وہ قریب آ جائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست سے بیٹھ جائیں۔ یہ مجمع اللہ کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جائے۔ بات کرنے والا کوئی ہو لیکن اللہ اور رسول کی بات کہہ رہا ہو تو اسے عظمت کے ساتھ سننا ہے۔ تو سب بھائیوں سے درخواست ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا قریب آ جائیں، جن کے درمیان میں جگہ ہے وہ دیکھ لے، ہر ایک دیکھ لے، بس بیٹھے بیٹھے ذرا سے حرکت کر کے مل جائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے زیادہ قیمتی اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتی انسان کو بنایا ہے۔ یہ اللہ کی شاہکار مخلوق ہے، ماسٹر پیس مخلوق ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے علاوہ جو کچھ بنایا گیا ہے یہ سب انسان کے لیے ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ انسان کو اللہ نے بنایا اور انسان کے علاوہ جو کچھ بنایا وہ سب انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور انسان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ خود انسان کی تخلیق پر اللہ نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو انسان سب سے زیادہ قیمتی۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کب اپنے بیانات میں کہ انسان کے قیمتی بنائے جانے کے کیا معنی کہ جو چاہے یہ کرتا رہے پھر بھی قیمتی نہیں، یہ جھوٹ بولتا رہے پھر بھی قیمتی، یہ حرام کھاتا رہے پھر بھی قیمتی، یہ بدعمالیاں کر رہا ہے پھر بھی قیمتی، یہ نہیں، قیمتی بننے کی استعداد اللہ نے انسان میں رکھی۔ یہ کسی میں نہیں۔ قیمتی بننے کی استعداد علاوہ انسان کی کسی جاندار میں اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ قیمتی بننے پہ آئے، احادیث کی روشنی میں بات معلوم ہے، انسان اپنے کو قیمتی بنانے پہ آ جائے تو فرشتے اس پر رش کریں، اور یہ اپنے کو گرانے پر اور بے قیمت کرنے پہ آ جائے تو شیاطین اس سے پناہ مانگے۔ تو اللہ نے انسان میں قیمتی بننے کی استعداد رکھی۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھیں انسان میں استعداد ہے، محنت کی تو یہ ڈاکٹر بن گیا، محنت کی تو یہ انجینئر بن گیا، محنت کی تو یہ تاجر بن گیا، محنت کی تو یہ کرکٹر بن گیا، محنت کی تو ہاکی چیمپئن بن گیا۔ یہ استعداد ہے۔ کوئی بورن انجینئر بن کے نہیں آیا، پیدائشی کوئی انجینئر بن کے نہیں آیا، پیدائشی کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں آیا۔ اللہ نے انسان میں استعداد رکھی ہے، جو میدان محنت یہ اختیار کرے گا وہ کمال اس میں پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح یہ دنیاوی چیزیں ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں قیمتی بننے کی استعداد رکھی۔ اگر یہ اپنے کو قیمتی بنا لے تو راستوں پر فرشتے اس سے مسافہ کریں۔ اس لیے آیا ہے کہ جب قیمتی انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ دنیا کی وہ جگہیں روتی ہیں جن جگہوں پر اس نے اچھے اعمال کیے تھے، زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن حصوں کے اوپر اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اللہ کا ذکر بہت قیمتی ہے۔ فضائل ذکر کے اندر لکھا ہے حضرت شیخ العزیز صاحب نے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے آج تمہارے پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا؟ تو وہ پہاڑ کہتا ہے ہاں میرے اوپر سے ایک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرا۔ تو دونوں خوشی میں کیا کہتے ہیں ہنستے ہیں، ان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔
کہ ہمارے اوپر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کوئی انسان گیا ہے۔ تو میرے بھائی و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان میں قیمتی بننے کی استعداد رکھی، اس لیے بڑے بڑے جو منصب ہیں وہ انسان ہی کے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنی خلافت انسان کے لیے رکھی، نبوت اللہ نے انسان کے لیے رکھی، رسالت کو اللہ نے انسان کے لیے رکھا، صحابیت کو اللہ نے انسان کے لیے رکھا، تابعیت کو اللہ نے انسان کے لیے رکھا، تبع تابعیت اللہ نے انسان، ولایت اللہ نے انسان کے لیے رکھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان میں قیمتی بننے کی استعداد رکھی۔ ایک تو انسان کی یہ خصوصیت ہے، دوسرے تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے، اللہ نے اسے تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو جانا ہے۔ بہت سے بھائی ہم سے پہلے جا چکے جن کو ہم قبرستان پہنچائے، یا جن کے انتقال کی خبر سن کے ہم نے انہیں اللہ پڑھا۔ ہمارا نمبر آنے والا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک بڑی تشکیل تمہاری ہونے والی ہے۔ یہ جو 4 مہینے کی تشکیل ہے، یہ جو چلے کی تشکیل ہے، مہینے میں 3 دن کی تشکیل ہے، یہ سال کے 4 مہینے کی تشکیل ہے، یہ چھوٹی چھوٹی تشکیلیں ہیں۔ ایک وہ تشکیل ہے جو بڑی تشکیل ہے، جہاں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ جب وہ تشکیل ہماری ہوگی اور ہماری روح قبض کی جائے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، تو کوئی عذر اس کے نزدیک قابل قبول ہے۔ میں کہوں میں بیمار ہوں، نہیں آپ کو چلنا ہے۔ میرے اوپر قرض ہے، نہیں آپ کو چلنا ہے۔ میری بچیوں کی شادیاں نہیں ہیں، ان کا نہیں آپ کو چلنا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک بڑی تشکیل، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بڑی تشکیل سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی تشکیلیں کرا لو، 4 مہینے کی، چلے کی، ہر سال 4 مہینے کی، مہینے میں 3 دن کی۔ اگر یہ چھوٹی اس میں تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انسانی حدود میں ہم کو آپ کو یہ اختیار دیا ہے، ہم مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اللہ نے انسانی حدود میں تھوڑا سا اختیار دیا ہے ہمیں، ہم لگائیں نہ لگائیں۔ ہم سال میں چلہ لگائیں، اللہ نے اختیار ہمیں دیا ہے۔ ہم 4 مہینے لگائے، اللہ نے اختیار دیا۔ تو آج تو یہ جو ہماری تشکیلیں ہو رہی ہیں، اختیار کا جو تھوڑا سا حصہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے اوپر گویا یہ تشکیلیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بڑی تشکیل ایسی ہوگی جب ہم بے اختیار ہوں، کوئی عذر نہیں چلے گا، جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر پناہ مانگی گئی ہے، اے خدا اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما۔ قرض ہمارے اوپر، نہ معلوم کتوں سے معاملات ہمارے خراب، اور اسی حال میں موت آ گئی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی فطرت کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے، اور آپ نے جو دعائیں کی ہیں، یعنی ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا حاجتیں ہمارے اندر ہیں۔ حضور نے ہر وہ حاجت جس کی انسان کو ضرورت ہے اپنی دعا سے مانگا ہے، جو دعاؤں کی صورت میں ہم کو سب یہ دولت ملی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تشکیل تو ہمیں اختیار دیا، لیکن وہ جو بڑی تشکیل ہماری ہونے والی ہے، اور یقیناً ہوگی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ تو وہ بڑی تشکیل ہم سب کی ہونے والی ہے، ہم سب کی ہونے والی ہے۔ تو اس سے پہلے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور محنت کی مایا اللہ نے ہم کو مرحمت فرمائی۔ تھوڑے دن سب سے زیادہ قیمتی انسان کو بنایا، تھوڑے دنوں کے لیے انسان کو بھیجا، اور محنت کی مایا عطا فرمائی۔ محنت کی یہ مایا اللہ نے اس لیے مرحمت فرمائی کہ ہم اس محنت کی مایا کو اپنے اوپر خرچ کر کے اپنے کو ہم قیمتی بنائیں۔ محنت کی مایا، اور انسان کی محنت عجیب ہے۔ جس چیز پہ انسان اپنی محنت لگا دیتا ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی۔
مٹی پر محنت کی اس نے اور سراہی بن گئی۔ طالب علمی کے زمانے میں تو چیزیں خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا، ایک مسجد کے اندر کچھ وہ رمضان کے زمانے میں دیکھا یہاں کوئی پانی، ٹھنڈا پانی پینے کے نہ کچھ گھڑے ہیں نہ سراہی ہیں، تو لینے کے لیے گئے تو ایک سراہی 300 روپے کی، اور سراہی کیا ہے؟ مٹی۔ انسان نے محنت کی تو یہ قیمتی بن گئی، لوہے پر محنت کی تو وہ قیمتی بن گیا، لکڑی پر محنت کی تو وہ قیمتی بن گیا۔ تو انسان کی محنت کا یہ کمال ہے، عجیب قیمتی ہے، جس چیز پہ یہ لگا دے وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ ہماری جماعت کے بارے میں، جو پہلی جماعت ہماری انگلینڈ ہندوستان سے گئی سن 63 میں، تو کام زمانے میں تھا نہیں، وہاں مساجد بھی نہیں تھیں۔ لندن سے گلاسگو تک یاد پڑتا ہے کہ 8 یا 10 وہ مسجدیں تھیں جو اصطلاحی مسجد کہلاتی ہیں۔ زیادہ تر وہاں کے بھائیوں نے اپنے اپنے شہروں میں اپنے مکان کے کسی کو حصہ دے دیا، اسی میں جماعت ٹھہر گئی۔ تو یہ طے پایا کہ جماعت ہماری کیا کہتے ہیں یہاں سے برمنگھم جائے۔ 6 تو ہم تھے اور باقی کچھ اور بھائی سب تیار ہو گئے، تو 6-7 گاڑیاں ہمارے ساتھ تھیں۔ برمنگھم سے باہر ہی ابھی تھے کہ شدید بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش شروع ہو گئی ایسی کہ اب ضرورت پیش آئے گی کہ گاڑی روک لی جائیں، زمین میں پھسلن پیدا ہو گئی تھی۔ تو برمنگھم کے باہر بستی میں داخل ہونے سے پہلے کرکٹ پیویلین آئی ایک، تو کچھ ہمارے انگریز بھائی وہاں کے جو لان تھا اس کے اوپر رولنگ کر رہے تھے، اس کو ہموار کر رہے تھے، وہ بھی اس بارش میں بھاگ کر کے ورانڈے میں آ گئے، پیویلین کے ورانڈے میں، اور ہم لوگ بھی اپنی گاڑیاں اندر لے کر کے چلے گئے، جس کو پورٹیکو کے نیچے جگہ مل گئی اور میں نے باہر کھڑی کری، اور ہم لوگ بھی گاڑیوں سے نکل کر کے ورانڈے میں پہنچ گئے۔ اب وہ انگریز بھائی بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی پہنچے، تو ان سب نے ہماری جماعت کو دیکھا۔ جماعت کی شان دوسری ہوتی، ہر جگہ جماعت پہچان لی جاتی، ایئرپورٹ پہ جماعت ہو تو پہچان لی جائے گی، ٹرین میں جماعت ہو تو پہچان لی جائے گی، پیدل جماعت ہو تو پہچان لی جائے گی۔ سب کی نگاہیں نیچی، زبان پر اللہ کا ذکر، ہاتھ میں تسبیح، سیکھتے سکھاتے چلے جا رہے ہیں، 6 نمبر بیان کرتے آفس چلے جا رہے ہیں، تو جماعت ہر جگہ پہچان لی جاتی۔ کہیں جماعت جا رہی ہو، دور سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے دیکھ کر کے یہ جماعت ہے، اس کی شانی۔ لوٹا ان کے ساتھ، سامان اپنے کندھے پر، یہ سب تو انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھا، اور ہمارے کرنل صاحب تھے حیدرآباد کے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ ہمارے امیر تھے۔ تو ان لوگوں نے ہم کو دیکھ کر کے ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کوئی اس طرح کا سوال کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور ایک محنت ہم کر رہے ہیں۔ تو ان کو ذرا تو جلدی سے وہ ورانڈے سے ملا ہوا بہت بڑا ان کا ہال تھا، اس میں کرسیاں تھیں، تو وہ جلدی سے اندر گئے، وہ کرسیاں نکال لائے، ایک ایک کرسی سب کے لیے، اور ہمارا تبلیغ اجتماع ورانڈے میں قائم ہو گیا الحمدللہ۔ ہم ایک محنت کرنے نکلے ہیں، اور جو انسان ملتا ہے اس کو اس محنت کی دعوت دیتے ہیں۔ کہ کیسی محنت؟ میں نے کہا انسان کو اللہ نے قیمتی بنایا ہے، پورے عالم کا نظام انسان سے اللہ چلائے، چھوٹا ہے، وزن میں چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہوائی جہاز لے کے چل رہا ہے، اتنی بڑی ٹرین، ایک آدمی، ایک ڈرائیور، ٹرین کا ڈرائیور لے کر کے ٹرین چل رہا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو قیمتی بنایا، اور پورے عالم کے نظام اللہ انسان سے چلا رہے ہیں، اور انسان کو اللہ نے ایک محنت کی مایا دی ہے،
یہ انسان جب محنت مٹی پہ کرتا ہے تو کیسی کیسی بلڈنگ وجود میں آ جاتی ہیں. یہ لکڑی پر محنت کرتا ہے. تو انسان کو جو محنت کی مایا اللہ نے دی ہے، آج کے دور میں انسان کو غفلت یہ ہو گئی، یہ اپنی محنت کو اپنے علاوہ پہ تو لگا رہا ہے، اپنے اوپر نہیں لگا رہا. اس کی محنت سے لکڑی پر محنت ہو رہی ہے، کیسے کیسے فرنیچر. اس کی محنت کپڑے پر لگ رہی ہے، کیسے کیسے کپڑے. اس کی محنت کراکری پہ لگ رہی ہے، کیسی کیسی کراکری. ساری دنیا میں اچھی اچھی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن انسان کو جو محنت دی گئی وہ اس لیے دی گئی کہ اپنے اوپر لگائے، تاکہ اپنے خدمت اپنے اوپر نہیں لگاتا. اس لیے انسان بڑا بے قیمت. انسان بڑا بے قیمت. کار بڑی اچھی، کار جو مالک اندر بیٹھا ہے بڑا بے ایمان. مکان بڑا اچھا، اور مکان کا جو مالک ہے چور. مکان بڑا اچھا. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ انسان کو جو اللہ نے محنت کی مایا دی، اپنے اوپر لگا کے اپنے کو قیمتی بنائے. اس کی محنت کرو دوسری طرف ہو گیا، یہ اپنے کو بھول کر کے کیا کہتے ہیں دنیا کی چیزوں پر محنت. چانچہ چیزیں بڑی اچھی، انسان بڑا بے قیمت. اور انسان کی قیمت جو ہے وہ اس کی انسانی صفات سے ہے. تو حضرت کی سنی ہوئی بات یاد تھی، تو میں نے کہا کہ انسان مکان سے قیمتی نہیں بنتا. اچھے شاندار مکان سے انسان قیمتی بنتا. اگر مکان سے انسان قیمتی بن جائے تو جو مچھر اندر رہ رہے ہیں مکان وہ بڑے قیمتی، جو کھٹمل رہ رہے ہیں وہی بڑے قیمتی، جو چوہے رہ رہے ہیں وہ بڑی قیمتی، جو چھچھندر رہ رہے ہیں وہ بڑی قیمتی. اگر اس سے انسان کار میں بیٹھ جانے اور ہاتھ میں کار لے کر کے چلنے سے قیمتی نہیں بنتا. اس لیے کہ یہیں آپ کے انگلینڈ میں ہم نے دیکھا کہ جب کتوں سے محبت ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو، ہاں جب چلتے ہیں تو کتے کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. پھر میاں بیوی اسے پیار بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا میری گاڑی ادھر چل رہی ہے، ادھر ایک دوسری چل رہی ہے، اس میں ایک کتے صاحب بھی ہیں، ان کو بچے بیوی اور وہ سب پیار کر رہے ہیں. تو کار پہ بیٹھنے سے کتا قیمتی نہیں بن جاتا. اس لیے جب سروس اسٹیشن کے اوپر کار روکی جاتی ہے سب نکلتے ہیں تو کتا ہی ہے. وہ کار میں بیٹھ جانے سے کتا اور کچھ نہیں ہو گیا، کتا ہی رہا. تو چیزوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا. ہاں اللہ اچھی چیزیں عطا فرمائیں، اچھا مکان عطا فرمائے، شکر کے ساتھ ہم رہیں. اچھی کار عطا فرمائے شکر کے ساتھ. اس لیے جب سواری پر بیٹھو دعا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس گاڑی کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم خود اس کے اوپر قابو پانے والے نہ تھے. ہمارے اور کار کے وزن میں کتنا فرق، ہمارے اور جہاز کے وزن میں کتنا فرق، لیکن اللہ نے انسان کو قابو دے دیا. وما کننا لہ مقرنین، ہم خود. اور یہیں سے پھر ایک یاد دہانی کرائی گئی، کیا جس طرح آج تم کیا کہتے ہیں علی گڑھ سے بھساور کا سفر کر رہے ہو، ایک دن اس دنیا سے آخرت کا سفر کر رہے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک دن تم کو اللہ اپنے رب کے پاس پھر واپس آنا ہے. تو دنیا کی چیزیں استعمال کی جائیں، شکر ادا کیا جائے، لیکن دنیا کی چیزیں انسان کو قیمتی نہیں بناتی. اب یہ ان انگریز بھائیوں سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک نے کہا کہ تمہاری باتوں میں بڑی ریئلٹی معلوم ہوتی ہے، بڑی اصلیت معلوم ہوتی ہے تمہاری بات میں. کیا کہتے ہیں؟ تو اندر وہ پھر ہم کو لے گئے اپنے ڈائننگ ہال میں، وہاں کچھ کافی وغیرہ پلایا، اور پھر اب دوسرے ساتھیوں نے بات شروع کر دی. تو انہوں نے کہا اگر کوئی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو ہم کیا ویک اینڈ کے اوپر تم کو ہم جوائن کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ہم تو پورے عالم میں نکلے ہوئے ہیں، خود اپنے کو قیمتی جو محنت کی مایا اللہ نے دی ہے اس محنت کی مایا کو اپنے اوپر لگا کر کے اپنے کو قیمتی بنائیں، انسانی صفات اپنے اندر پیدا کریں. انسان صداقت سے قیمتی بنتا ہے، انسان امانت سے قیمتی بنتا ہے، انسان دیانت سے قیمتی بنتا ہے.
انسان سچائی سے قیمتی بنتا ہے، انسان پاک دامنی سے قیمتی بنتا ہے، انسان حیا سے قیمتی بنتا ہے، یہ فیاضی سے قیمتی بنتا ہے، یہ غربت پروری سے قیمتی بنتا ہے، یہ یتیموں کی کفالت سے قیمتی بنتا ہے، یہ بیواؤں کی سرپرستی سے قیمتی بنتا ہے۔ تو انسان ان اعمال سے قیمتی بنتا ہے۔ انسان لباس سے قیمتی نہیں بنتا، مکانوں سے قیمتی نہیں بنتا، سواریوں سے قیمتی نہیں بنتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرمائے تو شکر کے ساتھ استعمال کریں گے، لیکن انسان کی یہ بھول ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو حاصل کر لے سمجھتا ہے بڑا قیمتی۔ تو کہا تمہارے ساتھ کوئی ہم جوائن، ہم کہا ہم نے اگلا پروگرام ان کو دیا ویکینڈز پر کہاں کہاں ہم رہیں گے، تو ان میں سے 2 آئے اگلے ویکینڈ میں یا اس سے اگلے ویکینڈ میں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا لباس، ان کی نوعیت، لیکن الحمدللہ وہاں کشادہ جگہ تھی، ان کو ٹھہرایا۔ نماز کے وقت ہم نماز پڑھتے تھے، تعلیم کرتے تھے، تو کرسیاں بچھا دیتے، پیر ان کے مڑنے مشکل تھے تو ان کی آسانی کے لیے کرسیاں تعلیم کے حلقے کے برابر میں لگا دیتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے سنیچر کو صبح سے لے کر کے اتوار کی شام تک ہمارے ساتھ رہے، اور یہ کہہ کر کے گئے کہ ہم کو بہت سکون ملا اور تمہارے اخلاق دیکھ کے ہم بہت متاثر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بھی کہا کہ جب تم یعنی اللہ کی عبادت میں لگتے ہو تو کیا ہم بھی جوائن کر سکتے ہیں پیچھے تمہارے کھڑے ہو کے؟ تو نے کہا ہاں آپ پیچھے کھڑے، وہ کھڑے ہو گئے پیچھے، تو ہم پڑھتے رہتے تھے نماز، وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ خیر 2 دن لگا کے واپس گئے۔ اگلے ویکینڈ میں یا اس سے اگلے ویکینڈ میں پروگرام کے بتایا، پھر وہ دونوں آئے اور 2 کو لے کے آئے، 4 ہمارے ساتھ رہے۔ اب وہ تو 2 مانوس تھے، یہ 2 نئے تھے۔ الحمدللہ انگریزی بولنے والے سب تھے، اور ہمارے کرنل نبی الدین صاحب مرحوم تو ماشاءاللہ ان کی تمہاری زبان ہی انگریزی تھی، تو ہم تعلیم کے وقت میں ہم ان کا حلقہ الگ کر دیتے تھے، ان سے کرنل صاحب سے بتاتے تھے کہ یہ ان سے بات کی جائے، یہ ان سے بات کی جائے، کوئی چیز پڑھ کے ان کو سنائی جائے۔ ہمارے فضائل کی کتابوں میں الحمدللہ بہت سے ایسے مضامین ہیں جو انسانی دل کو بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں، ان کو سنایا جائے۔ مختصر یہ کہ پھر اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ ایمان میں داخل ہوئے، اور ہمارے ساتھ 4 مہینے کے نکل کر کے بمبئی آئے۔ حضرت کو ہم نے خط لکھا کہ ہم جماعت لے کر کے بمبئی آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ 2 بھائی ہیں جو الحمدللہ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، تو حضرت والے لکھا کہ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو کچھ بستیوں میں ان کا وقت گزرواتے ہوئے نظام الدین لاؤ، اچانک وہ نظام الدین نہ آ جائے، کچھ بستیوں میں ان کا وقت گزرواتے ہوئے اور اعمال مسجد میں ان کو لگاتے ہوئے یہاں لاؤ کہتے۔ تو پھر ہم وہاں سے بمبئی سے پونا گئے، پونا سے حیدرآباد گئے، حیدرآباد سے بھوپال آئے، بھوپال سے پھر ہم نظام الدین آئے۔ کہتے تو حضرت ہم نے اس لیے کہا کہ وہ ایک ایکسٹریم سے چل کر کے دوسری ایکسٹریم بنگلے والی مسجد میں آ جائیں، کیا کہتے ہیں، تو یہاں وہ اپنے کو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے۔ ذرا پہلے مانوس ہو جائیں، مسجد والے اعمال سے تھوڑا سا یہ مانوس ہو جائیں اور ان کے دل کے اندر استعداد پیدا ہو جائے، تب ان کو لاؤ بنگلے والی مسجد۔ بہرحال وہ دونوں انہوں نے اپنے 3 انہی میں سے ایک بھائی میرٹھ سے وہ رمضان میں فجر پڑھ کر کے سحری کے بعد علی گڑھ وہ جماعت آ رہی تھی اور ان کا ہاتھ سونے میں باہر نکل گیا، جس سے ایک دوسری بس سے ان کا ہاتھ رگڑ گیا اور آخر میں اس ہاتھ کو پورا کاٹا گیا۔ ان میں سے ایک جب بلند شہر سے ہمارے پاس اطلاع آئی تو ہم گاڑی لے کر بلند شہر پہنچے۔ بلند شہر کے اسپتال والوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تو ہم علی گڑھ لائے۔ علی گڑھ میں انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ہم آل انڈیا انسٹیٹیوٹ کے اندر دلی لائے ان کے، تو وہاں کا جو سرجن تھا اس نے کہا کہ اب یہ ہاتھ نہیں بچا، پورے بدن پر کیا کہتے ہیں اثر اس کا پڑ جائے گا اگر یہ ہاتھ کاٹا نہ گیا۔ تو وہ بہرحال اس کا ہاتھ کاٹا گیا، کئی دن وہ وہاں اسپتال میں رہا۔ علی گڑھ سے باری باری سے ہم لوگ خدمت کے لیے اس کے پاس جاتے رہے۔ تو ایک دن جب میرا خدمت کی باری آئی تو جب ہم پہنچے اس سے علی گڑھ سے دلی تو بہت خوش تھا، وہ بہت خوش تھا۔ تو میں نے کہا کہ سعید
تم بڑے خوش آج نظر آتے ہو اور صحت بھی تمہاری اچھی معلومتی ہے، چہرے پر بھی آج جو ہے. تو اس نے کہا کہ خوشی صحت کس کی نہیں ہے، میں نے اپنے بلیوڈ پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، مجھے تمہارے انتظار تھا کہ تم آؤ. اور جب میں خواب یہ میں نے دیکھا کہ میں بہت مایوس ہوں کہ جب میرا داہنا ہاتھ کٹ گیا، اب نہ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، نہ میں لکھ سکتا ہوں، نہ میں کوئی بزنس کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی محنت کر سکتا ہوں، اب میں کیا کروں زندگی میں. تو میں نے اسی دن اسی مایوسی کی کیفیت میں دیکھا کہ میرے کمرے میں میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دم کیا اور میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم پریشان ہو، اللہ تم کو ضائع نہیں فرمائیں گے. بس اس خواب کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں میرے سارے غم میں بھول چکا کہتے ہیں. تو اس طرح سے گویا ان بھائیوں سے جو برمنگھم کی پیویلین میں ملے تھے ان سے یہ بات کہ اللہ نے جو انسان کو محنت کی مایا مرحمت فرمائی ہے، یہ محنت کی مایا اس لیے ہے کہ انسان اپنے اوپر خرچ کر کے اپنے کو قیمتی بنائے. اس لیے ہے جب اللہ کی دی ہوئی محنت کی یہ مایا انسان اپنے کو قیمتی بنانے پر لگاتا ہے تو پھر یہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ فرشتے رش کریں، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اور جب انسان اپنی اس محنت کی مایا کو اپنے کو بھول کے دنیا پہ لگاتا ہے تو دنیا کی چیزیں تو قیمتی بن رہی ہیں، خود بے قیمت ہو رہا ہے اور پوری دنیا جہنم بن جاتی ہے. اس لیے کہ بنا ہوا انسان، قیمتی انسان جس میں انسانیت کی مایا ہو، جس میں کیا کہتے ہیں صفات ایمانیہ ہوں، یہ انسان دوسروں کی زندگی بناتا ہے، یہ بیواؤں کی سرپرستی کرتا ہے، یہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے، کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے. نہ معلوم کتنی زندگیاں اس سے بنتی ہیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہوا کیا کہتے ہیں تو حضرت فرمایا کرتے تھے مدینے کے کئی گھرانوں میں فاقہ ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ تہجد کے وقت راشن ان گھروں کے دروازوں پر پہنچایا کرتے تھے. جب غسل میت دیا گیا تو دونوں کندھوں پر کالے کالے نشانات تھے. خادم نے بتایا ان کندھوں پر بوریاں رکھ کے اناج کی ضرورت مندوں کے دروازے کے اوپر جاتے تھے اور میں اصرار کرتا، فرمایا نہیں میں خود ان کندھوں پر رکھ کر کے جاؤں گا. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے، اور ہم سب کو جانا ہے. اچھا، جب اسی لیے موت کا استحضار اور موت کو یاد کرنا اور موت کو یاد رکھنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے. یہ آ کے رہے گی، اس پر سب کا اتفاق ہے پورے عالم. خدا کے وجود پر تو اختلاف ہے، رسولوں کے وجود پر تو اختلاف ہے، خدا کے کلام میں تو اختلاف ہے، لیکن مرنا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں. ہر ایک کو جانا ہے، ضرور جائے گا، ہر حال میں جانا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو جس طرح یہ دنیا میں آتے وقت یہ انسان کوئی چیز لے کے نہیں آیا، ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں کچھ انتظامات ہوتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ایک چھوٹی سی تکیہ، اس پہ لچکا لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ جو بچہ جو پیدا ہوگا اس کے لیے تکیہ ہے. ایک چھوٹا سا کمبل، ایک چھوٹا سا گدا، فراق، چڈی، جمپر، یہ چھوٹے چھوٹے سب بنا لیے جاتے ہیں. کیوں؟ جو آ رہا ہے، جو آ رہی ہے، یہ کوئی چیز لے کر کے دنیا میں نہیں آئے گا. اور سب کو مشاہدہ ہے. جب انسان دنیا، ہم آپ سب جو آئے بالکل اڑیاں ننگے آئے، کوئی چیز لے کر. اب تکیہ لگائی گئی ہمارے سر میں، اب فراق پہنائی گئی، اب چڈی پہنائی گئی، اب کمبل اڑایا گیا، اب گدا بچھایا گیا. وہ جو تیاری کر لی تھی گھر کے اندر وہ سب ہوئے. تو جس طرح اس دنیا میں آتے وقت انسان کوئی چیز لے کر کے نہیں آیا، دنیا سے روانگی کے وقت یہ انسان کوئی چیز لے کر کے نہیں جائے گا. گھڑی اتار لی جائے گی، چشمہ اتار لیا جائے گا، زیورات اتار لیے جائیں گے، جوتے اتار لیے جائیں گے، موزے اتار لیے جائیں گے. ہر چیز، اگر کوئی چیز ایسی انسان پہنے ہوئے پوری آستین کا سوٹر ہے، ہڈیاں آکڑ گئیں، جب تک روح ہے تو ہمارے یہ ہاتھ فلیکسیبل ہیں، ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں.
لیکن جب روح نکل گئی جو حقیقت ہے تو سب ہڈیاں آکڑ جاتی ہیں. تو بعض وقت کوئی اندر ایسا لباس انسان پہنے ہو اس کا اتارنا مشکل ہوتا ہے. تو دیکھا گیا قینچی سے کاٹ کاٹ کر کے وہ بدل گئے. ہمارے ادھر لکھنؤ کی طرف کو میں رہنے والا ہوں، وہاں ہمارے ایک عزیز کی لاش گاڑیاں چلتی تھیں. تو مجھے جب میں جاتا تھا علی گڑھ سے تو ان سے ملنے جاتا تھا. بالکل دوسرے مسلک کے آدمی تھے لیکن میری بڑی قدر کرتے تھے. میں ان سے کوئی دین کی بات بھی کرتا تھا، ہمارے بڑے بزرگ خاندان کے کہتے ہیں. ان کی لاش، وہ کہا بھیا ایک لاش بڑا سربراہدہ ایک شخص اس کا انتقال ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کئی سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے کی بات، اس نے اپنی زندگی میں کچھ دانت اس کے گر گئے تھے تو مصنوعی دانت اس نے لگوائے. اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو مصنوعی دانت، تو جب وہ منہ کھولتا تھا تو وہ ان دانتوں میں جو سونے کا حصہ تھا وہ نظر آتا تھا دور سے. جب وہ منہ کھولتا تھا تو سونا نظر آتا تھا، یعنی ان دانتوں میں کچھ حصہ سونے کا تھا. چاندی کا بھی ہوتا تھا، بلکہ ہمیں تو ہمارے ایک ڈینٹل سرجن نے بمبئی میں، انہوں نے پوری 32 سونے کی دکھائی مجھے. میری دانت کو انہوں نے علاج کیا تو پوری 32 اندر ڈرا سے نکل. انہوں نے کہا یہ پورا سونا ہے. میں نے کہا یہ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے یہاں سب آتے ہیں دور دور سے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ پوری 32 سونے کی، وہ اس کے چاپ میں بناتا ہوں کیا کہتے ہیں. تو ان کے 3-4 دانت اس سربراہدہ آدمی کے سونے کے، جس میں سونا تھا، جس حال میں اس کی لاش پڑی تھی اور اس کو بہانے کے لیے ان کو گنگا لے جانا تھا کیا کہتے ہیں، ان کے بڑے لڑکے نے موقع دیکھ کے منہ کے اوپر کوئی وزنی چیز مار کے وہ 4 دانت نکال لیے کہ یہ بوڑھا مر کے چلا جائے، یہ سونا کیوں لے کر کے جائے. تو کوئی چیز اس دنیا کے ساتھ نہیں جائے گی، کچھ نہیں. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، پوری بشریت و انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری بشریت و انسانیت میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی انسان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنے انتقال کے پہلے وصیت کی، عجیب وصیت ہے، اور اس وصیت سے کئی سبق ملتے ہیں. ایک تو جب زندگی اچھی گزرتی ہے، دیانتداری کی زندگی گزرتی ہے، اعمال صالحہ والی زندگی گزرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ موت کا وہ وقت، سکرات موت و غمرات موت کا وہ وقت، جس سے پناہ مانگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس سے مدد مانگی ہے، اے اللہ سکرات موت و غمرات موت کے وقت میری مدد فرما. شیطان اپنی پوری شیطنت کے ساتھ بہکاتا ہے، نازک وقت ہوتا ہے. تو جب زندگی اچھی گزرتی ہے، اچھے اعمال ہوتے ہیں، اچھی گزرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں، ہوش دیتے ہیں. اپنے مقربین کو وصیت کرتا ہے، میرے بعد یہ کرنا، یہ کرنا، دیکھو یہ کرنا، یہ کرنا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا، آخری وقت انہیں معلوم ہو گیا کہ روانگی کا وقت ہے، اللہ سے ملنے کا، دیدار الہی کا وقت ہے، تو فرمایا میرا کفن فلاں بگ سے نکال کے لاؤ. وہ کفن نکال کے لایا گیا اور آنکھوں سے لگایا اور زبان سے نکلا آقا کا حکم سر آنکھوں پر، اور پھر لیٹ گئے اور انتقال. تو جب زندگی اچھی گزرتی ہے تو اس طرح، تو آخری وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، دیکھو نئے کپڑے کا کفن مجھے نہ دینا، نئے کپڑے کا کفن نہ دینا. نیا کپڑا وہ پہنے جو زندہ ہیں، ان کا حق. نئے کپڑے کا، یہ جو میری چادریں رکھی ہوئی ہیں، پاس چادریں رکھی تھی، انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، نئے کپڑے میں مجھے کفن نہ دینا. کفن نیا ہو یہ پرانا بوسیدہ ہو جائے گا، مٹی مل جائے گا. اگر میرے اعمال اچھے ہیں اور میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو جنت کا جوڑا اعزاز کے ساتھ مجھے پہنایا جائے گا. یہ وصیت فرمائی.
اگر ہمارا معاشرہ تو ذرا ہم تو بہت ہیں تو الحمدللہ مسلمان، ہاں، لیکن ہم اپنی راہ سے بہت ہٹ گئے، ہماری سوچ، ہماری فکر ہر چیز متاثر ہوئی۔ اس لیے حضرت فرمایا کہتے ہیں ہم ہیں تو الحمدللہ مسلمان، لیکن ہمارا مزاج اسلامی نہیں، مزاج ہمارا وہی ہے جو دنیا کے انسانوں کا ہے۔ ہیں ہم مسلمان الحمدللہ، نام ہمارا مسلمان، کیا کہتے ہیں تو ہماری سوچ۔ اگر آج کسی شہر میں کسی بستی کے اندر والد صاحب کا انتقال ہو گیا بوڑھے میاں کا، اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ پرانی بیڈ شیٹ کے اندر کفن دے کر کے اس کو دفن کر دیں تو گاؤں میں رہ پائے گا بھائی؟ وہ جدھر نکلے گا لوگ ارے اپنے بوڑھے باپ کو بیڈ شیٹ میں لپیٹ کے پرانے رکھ دیا قبر میں، اب وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو نئے کپڑے کا مجھے کفن مت دینا، یہ جو میری پرانی چادریں ہیں ان میں کفن دینا مجھے، نیا کپڑا وہ پہنے جو زندہ ہیں۔ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو جنت کا جوڑا مجھے پہنایا جائے گا۔ تو جس طرح دنیا میں آتے وقت ہم کوئی چیز لے کر کے نہیں آئے، دنیا سے روانگی کے وقت کوئی چیز لے کر کے نہیں جائیں گے۔ تو حضرت فرمایا کہتے تھے پھر کیا لے کے جائیں گے؟ ہاں، اندرونی مایا لے کر کے جائیں گے۔ ہمارے کپڑے، ہمارا مکان، ہماری کار، ہماری جائیداد، یہ سب ہمارا خارجی مایا ہے۔ خارجی مایا نہ تو کوئی چیز لے کر کے دنیا میں آئے، نہ روانگی کے وقت یہ مایا میرے ساتھ جائے گی۔ اور اندرونی مایا کیا ہے؟ میرے دل کا یقین میرے ساتھ جائے گا، میرے بدن سے نکلنے والے اعمال میرے ساتھ جائیں گے۔ ساری زندگی میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، ساری زندگی آنکھوں کا دیکھنا ساتھ جائے گا۔ ساری زندگی میری زبان نے جو کچھ بولا ہے وہ ساتھ جائے گا، اور اس کا انتظام اللہ نے کیا۔ کیا؟ دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، دو فرشتے جن کو قرآنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ داہنی طرف فرشتہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، اور بائیں طرف فرشتہ ہماری برائیاں لکھ رہا ہے، گناہ لکھ رہا ہے، دونوں خبر دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پاک کتاب نے۔ اب تو ہمارا ایمان کمزور ہے، بہت ضعیف ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہاں، جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آنا مشکل۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی کا سچ بولنا مشکل اور جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو نگاہوں کا پاک رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان اصل ہے، ایمان اصل ہے۔ ایمان میں جتنی طاقت آ جائے گی تو آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک ہوگا، زبان کا بولنا ٹھیک ہوگا، پیروں کا چلنا ٹھیک ہوگا، ہاتھوں کا پکڑنا ٹھیک ہوگا، دماغ کا سوچنا ٹھیک ہوگا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اب تو ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن جس زمانے میں اس امت کا ایمان، یہ امت کمال ایمان پر تھی، صحابہ کا زمانہ کمال ایمان پر، پوری امت کمال ایمان کے نور سے منور، پوری امت۔ ایک بے نمازی امت پہ نہیں ملتا تھا، ایک جھوٹ بولنے والا پوری امت پہ نہیں ملتا تھا، ایک غلط نگاہ ڈالنے والا پوری امت پہ نہیں ملتا تھا، ایسی بنی ہوئی امت تھی۔ اس زمانے کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے، کچھ تو وہ صحابہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے، کچھ تو وہ تھے، کچھ وہ تھے جن کے گھر دور تھے، وہ اپنے یہاں سے نماز پڑھ کر کے آیا کرتے تھے مسجد نبی، کیا کہتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد حضور دائیں یا بائیں رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ گویا حضور کی مجلس قائم ہوتی تھی مسجد نبی میں۔ کچھ صحابہ پہلی سے ہوتے تھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے، اور کچھ آ جاتے تھے۔ یہ مجلس قائم تھی، بڑی مبارک مجلس روزانہ ہوتی تھی۔ اس میں اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو حضور کو بتاتا تھا، حضور اپنا خواب بھی بیان کرتے تھے، کہتے ہیں، اور یہ مجلس اشراق تک قائم رہتی تھی۔ اتنے میں حضرت سعد، حضرت معاذ تشریف لائے، آئے تو نے سلام کیا۔ اب ابھی وہ
بیٹھے نہیں تھے کہ حضور نے ان سے ایک سوال کر دیا، اے معاذ رات کس حال میں بسر کی؟ سوال کیا، اے معاذ رات کس حال میں بسر کی؟ اب جواب، اس پورے واقعے میں عجیب عجیب سبق۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب انہیں مزاج پوچھا، خیریت پوچھی، جسے ہم اپنے سب خیریت ہے بھائی، مزاج اچھا ہے، ہاں الحمدللہ سب اچھا ہے، کچھ جیب میں ہے، کچھ بینک میں ہے، کچھ تجورے میں ہے، الحمدللہ سب خیریت۔ ہمارے ہاں تو بالکل نارمل حالات، ان کے ہاں کیا معیار تھا؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، الحمدللہ میں نے ایمان کے ساتھ رات بسر کی۔ یہ جواب دیا۔ جب حضور نے پوچھا اے معاذ رات کس حال میں بسر کی، تو جواب کیا دے؟ الحمدللہ میں نے ایمان کے ساتھ رات بسر کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگر میری رات ایمان کے ساتھ گزری ہے تو سب خیریت ہی خیریت ہے، اور اگر میری رات ایمان کے ساتھ نہ گزری تو خیریت نہیں۔ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوگی، حضور نے اگلا سوال کر دیا۔ دعوت تو بہت آسان ہے، بہت آسان۔ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں، اور عاشق رسول میں عشق اتنا بڑھا کہ خود رسول کے احکامات توڑ رہا ہے، محبت اتنی بڑھ گئی، تو دعوے بہت آسان۔ تو حضور نے اگلا سوال کیا کہ اے معاذ ہر بول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس بول کی کیا حقیقت؟ یہ جو تم نے کہا کہ میں نے ایمان کے ساتھ رات بسر کی، اے معاذ تمہارے اس بول کی کیا دلیل ہے؟ اب انہوں نے جواب دیا کیا؟ وہ کہا اچھا وہاں تو سچائی، جو اندر وہ باہر، بزم ہو یا رزم ہو، پاک دل و پاک باز، اندر باہر ایک۔ اب حضرت معاذ جا کہ یا رسول اللہ میرا یہ حال، وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ میں نے ایمان کیا، اس کی اب دلیل بیان کر کے، یا رسول اللہ میرا یہ حال ہے، گویا عرش الہی میرے سامنے ہے، میرا یہ حال ہے کہ گویا عرش الہی میرے سامنے ہے، دائیں طرف جب میں نظر ڈالتا ہوں تو جنت اور اہل جنت کی بہاریں دیکھ رہا ہوں، بائیں طرف جب میں نظر ڈالتا ہوں تو جہنم اہل جہنم کیا حبکہ سن رہا ہوں۔ اور یا رسول اللہ خدا کی قسم کرامن کاتبین کے قلموں کی چلنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، دائیں بائیں جو میرے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو ایمان موت کا استحضار، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یاد رکھنا، آئے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ تو آئے گی، جب آئے گی سب کچھ لے جائے گی، کوئی چیز ہم نہیں۔ جو زندگی بھر میں ہمارے دل کا یقین تیار ہوا ہے یہ 7، جو پوری زندگی میں بدن سے اعمال نکلے ہیں یہ 7، اور اسی پر میں ہمارے کامیابی و ناکامی کا فیصلہ ہے۔ مال حاضر کتاب، جب پورا کیا کہتے ہیں نامہ اعمال پھیلا دیا جائے گا، چلا دیا جائے، وہ حیرت کرے گا آدمی، وہ کوئی بھی اب ہائے میری بربادی، ہاؤ لائے مال حاضر کتاب، کیسی عجیب کتاب ہے، دنیا میں کوئی ایسا عمل چھوٹے چھوٹا بڑے سے بڑا نہیں جو اس اعمال نامے میں لکھا نہ ہوا، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ کپڑے اتار لیے جائیں گے، گھڑی اتار لی جائے گی، سب اتار لی جائے گی، ڈگریاں دیواروں پہ لگی رہیں گی، تصویریں لگی رہیں گی، اور خود روانگی ہو جائے گی۔ تو موت کا استحضار، اسی لیے موت کو جو کثرت سے یاد رکھے اس کو عقل مند کہا گیا۔ عقل مند۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے، کیسے جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے کہ ہم 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، جن میں ایک میں بھی تھا۔ ہم 10 آدمی حضور کی مجلس سے بیٹھے تھے، اس میں ایک میں بھی تھا۔ ہم میں ایک انصاری بھائی اپنی جگہ سے ذرا ابھر کے، جسے کوئی بات کہنے کے لیے ذرا سر اوپر اٹھایا جاتا ہے،
بلکہ انہوں نے حضور سے سوال کیا ہے رسول اللہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار و عقل مند کون ہے؟ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار و عقل مند کون ہے؟ اب یہ جو سوال اللہ جزائے خیر دے ہمارے صحابہ کو، ایسا سوال کر کے گئے حضور سے جو سوالات کیے ہیں، مجھے تو کئی بار خیال آیا کہ پڑھانے کے زمانے میں کہ جو جینیس قسم کا طالب علم ہوتا ہے اور زیادہ ذی استعداد ہوتا ہے، وہ سوال جو کرتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیز ذہین۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا طالب علم کلاس میں آ جاتا تھا جس کے لیے مجھے گھنٹے کی تیاری ذرا دیر تک کرنی پڑتی تھی، اس لیے اس سے اس کی توقع تھی کہ سوال یہ کر دے گا۔ اب تو اکثر تو سب طلبہ جو پڑھنے آتے ہیں را مٹیریل جب ہاں کہتے ہیں، لیکن ایک آدھ کوئی کیا کہتے ہیں ایسا بھی آتا ہے سمجھدار۔ تو حضرات صاحب، تو ایک طالب علم کے جو سوالات دوران سبق، وہ سوالات جو کرتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ کتنا گویا ذہین اور کتنا جینیس ہے۔ اسی طرح مجھے ذہن میں آیا حضرات صحابہ کرام نے جو وقت کے اوپر سوالات حضور سے کیے، ان سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے اونچے تھے۔ چانچہ سوال کیا ایک انصاری صحابی نے، یا رسول اللہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار و عقل مند کون ہے؟ ایک روایت تو یہ ہے، اور یا رسول اللہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون ہے؟ ایک روایت یہ بھی ہے، روایت دونوں قریب ایک سے۔ اچھا، اب اس سوال سے پہلے آگے ذرا، سوال عام طور پر کمپیٹنٹ اتھارٹی سے کیا جاتا ہے، دنیا کا قاعدہ ہے۔ کوئی مکان کے نقشے کا مسئلہ آ جائے گا تو کمپیٹنٹ آرٹسٹ سے سوال اس کا رجوع، کوئی علاج کا مسئلہ آ جائے کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے، کوئی مقدمے کا مسئلہ آ جائے تو کمپیٹنٹ وکیل سے کیا کہتے ہیں فیس دی جاتی ہے۔ تو عام طور پر جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے کیا جاتے ہیں۔ تو یہ انصاری بھائی کس سے سوال کر رہے ہیں؟ جن سے زیادہ عقل مند نہ آج تک دنیا نے پیدا کیا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جن سے زیادہ حکمت والا نہ آج تک دنیا نے پیدا کیا نہ آئندہ پیدا ہوگا، جن سے زیادہ سمجھدار نہ دنیا نے پیدا کیا نہ آئندہ پیدا کیا، ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو جواب دیا انہوں نے، جو ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ، وہ جواب گویا ہمارے آپ کے لیے کسوٹی ہو گئی۔ جسے کسوٹی نہیں ہوتی، آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو تو کھرے کھوٹے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ کسوٹی یہ بتا دیتی کھرا کتنا ہے گھٹا ہے، سنار کیا لے جاتی کتنا اس میں اصل ہے کتنا نقل ہے، وہ بتا دیتا ہے اتنا اصل اتنا نقل ہے۔ تو اس حضور نے جو جواب دیا اس کا، وہ گویا ہم کو پوری امت کو قیامت تک کے لیے کسوٹی مل گئی۔ اب ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کسوٹی پر ہم خود اپنے کو رکھ کر کے ذرا پرکھ لیں، میں سمجھدار ہوں یا بیوقوف ہوں۔ ایسی کسوٹی مل گئی۔ تو مشینیں دنیا میں ہیں، اب وہ تھرمامیٹر آپ نے دیکھا سب ہر گھر میں ہوتا ہے کہ بخار کتنا ہے، اب یہ تو بغل میں لگا دیجیے، منہ میں ڈال دیجیے، وہ بولے گا نہیں، نہ لڑے گا نہ بولے گا نہ چیخے نہ چلائے گا، لیکن منہ سے نکالنے کے بعد ہو گیا کہ 103 بخار ہے۔ اور مشین آ گئی ہیں، بلڈ شوگر، میں چونکہ اس کا مریض ہوں تو میرے پاس ہے وہ مشین، 15 دن کے بعد ٹیسٹ کرتا ہوں۔ بولتی بالکل نہیں، نہ کبھی گھر میں چیختی ہے نہ چلاتی ہے نہ لڑتی ہے نہ جھگڑتی ہے، اور رکھی ہے میرے پاس۔ اور بس ایک قطرہ خون یہاں سے یا کہیں سے وہ اسٹرپ کے اوپر لے کر کے، اور بس وہ چند سیکنڈ کے اندر بتا دیتی ہے کہ آپ کس حال میں ہیں، نارمل ہے یا اب نارمل ہے آپ۔ جیسے دنیا کے اندر یہ مشین ہے، بلڈ پریشر بتانے کی مشین، بلڈ شوگر بتانے کی مشین، بخار بتانے کی مشین جیسے دنیا میں، اسی طرح سے حضور نے اس سوال کا جو جواب دیا، وہ جواب گویا کسوٹی ہے۔ کس کا تھے؟ آپ بیوقوف ہیں یا کیا کہتے ہیں عقل مند ہیں، آپ کو یہ کسوٹی بتا دے گی وہ جواب۔ ورنہ پتہ نہیں کیا کیا دعوے ہوتے، قارون نے بھی دعویٰ کیا تھا، فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا، نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا، قوم نوح نے دعویٰ کیا تھا، قوم سبا نے بھی دعویٰ، سب نے دعوے کیے تھے، قرآن نے ان کو کوٹ کیا ہے، سب نے دعوے کیے تھے۔
اب حضور نے جواب دیا. سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار و عقل مند کون ہے؟ یا رسول اللہ مومنین میں سب سے زیادہ محتاط اور سمجھدار کون ہے؟ اب حضور نے جواب دیا مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے. مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بہترین تیاری کر لے. اب آگے حضور نے بشارت سنائی. یہ مزاج ہے، بات اصل کہہ کر کے پھر بشارت. یہی ہیں وہ لوگ، یعنی موت کو کیسے یاد کرنے والے، یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے گئے. تو موت کو کیسے یاد کرنا؟ پھر پیشین گوئی بھی حضور نے کر دی. ایک زمانہ آئے گا، اس امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں اتنی ایسی طرح تم پر مسلط ہو جائیں گی، تم کو اس طرح ڈومینیٹ کر لیں گی جس طرح بھوکے کھانے والے دسترخوان کے اوپر کھانا چٹ کر جاتے ہیں. اور دوسری روایت میں جس طرح کھانے والے لگن پر، عربوں میں روایت تھا، بڑی لگن ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں، اس میں کھانا آتا تھا، مل کے کھاتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ روایت تھا. تو ایک زمانہ ایسا میری امت کے اوپر آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم کو اس طرح دبوچ لیں گی، ایسا تم پر ڈومینیٹ کر لیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر. آپ اطلاع دے رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے صحابہ کو. اب وہاں اگر ادب میں بیٹھے رہتے تو بات واضح نہ ہوتی. ایک صحابی نے وہاں بھی سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ جو ہماری گت ہوگی کہ دنیا کے قومیں ہم کو ڈومینیٹ کریں گی، کیا ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، تم سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی. سمندر کے اوپر جو تنکے بہتے چلے جاتے ہیں کہتے ان سے بھی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی بے شمار. اچھا یہاں بھی اگر وہ صحابی ادب میں بیٹھے رہتے تو بھی بات ہے. کہا یا رسول اللہ پھر کیا بات ہوگی کہ دنیا کی قومیں ہمیں اس طرح دبا دیں گی، ڈومینیٹ کر لیں گی. جیسا آج ہمارا حال ہے، جو چاہے ہم کو بیچ دے، جو چاہے ہم کو خرید لے، جدھر چاہے ہم کو چلا دے، جو چاہے کپڑا پہنا دے، جو چاہے کھلا دے، جو فیشن ہم پر چاہے چلا دے. بالکل ہمارا بے وزن ہو کر کے ہم رہ گئے. بس کہتے حضرت ایک بات کہا کرتے تھے، جن کو دنیا کا ڈائریکٹر بنایا گیا تھا وہ دنیا میں بہترین ایکٹر بن کر کے چل رہے ہیں. اس امت کو ڈائریکٹر بنایا گیا تھا پورے عالم کے انسانوں کا. انبیاء علیہ السلام کے آنے کو روک کر کے، انبیاء کو کہتے ہیں کہ آمد کو روک کے، نبوت کو ختم کر کے اس کا متبادل اور آلٹرنیٹو یہ دیا گیا. اب نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ پورے عالم کے انسانوں کی رہبری کرے گی. تو جن کو اس عالم کا ڈائریکٹر بنایا گیا تھا، اللہ ہماری بدقسمتی کو معاف فرمائے، وہ آج ایکٹر بن گئے. بس ایکٹر کو آپ پیسہ دیجئے، پیسہ دیجئے، کوکو کولا پی رہا ہے تصویر کھنچوا دے گا وہ ایک دن. پیسہ دیجئے، پیپسی وہ منہ پہ رکھے ہوئے، پیسہ دے دیجئے وہ تصویر کھنچوا دے گا. پیسہ دیجئے سب بنیانی اتار دے گا، وہ تصویر کھنچوا دے گا. تو جس طرح ایکٹر دنیا میں ہیں، اللہ ہماری اس بدقسمتی کو معاف فرمائے. جن کو ڈائریکٹر امامت، تم بہترین امت ہو، اللہ ہو بہترین. اللہ کہہ رہے ہیں اس امت قرآن میں، صحابہ جس آیت کے مخاطب تھے ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. تم بہترین امت، بہترین امت، اللہ بہترین کہہ رہے ہیں. اس پہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی تقریر اب تک یاد ہے. ہم کو تم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بہترین کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے تمہارے کون سرخاب کے پر لگے جس کی وجہ سے تم کو بہترین کہا جا رہا ہے؟ پھر جواب دیتے تھے، تم بہترین کام کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے بہترین ہو، اس لیے تم بہترین. تم کو جو کہا جائے، ہم کو تم کو جو کہا تم بہترین امت، بہترین کام کے لیے بھیجے گئے ہو دنیا میں. کون بہترین کام؟ جو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ بہترین جو انہوں نے کام کیا تھا وہ نعمت تم کو دی گئی ہے.
وہ تم کو دے گی، اس کام کے تم ملے گا۔ جب تک تم دنیا میں وہ کام کر رہے تھے، پوری دنیا کی تم امامت کر رہے تھے اور پوری دنیا کو جہنم سے تم بچا رہے تھے اور جنت کا، اور جب سے تم نے وہ بہترین کام چھوڑ دیا تو حضرت جلال کے ساتھ کہا کرتے تھے تو آج دنیا میں ہم بدترین بن کر کے رہ رہے ہیں۔ احساس نہیں ہے، اپنے بدترین ہونے کا احساس نہیں ہے۔ کچھ پیسہ آ گیا ہے اس وجہ سے اپنے کو بہت غلط فہمی، ہم بہت کامیاب ہیں، نہیں؟ بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے تو اللہ اور رسول طے کریں گے، یہ تو اللہ کی کتاب طے کرے گی بدترین کون ہے بہترین کون ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضور نے فرمایا کیا کہتے ہیں کہ تعداد تمہاری بہت ہو جائے گی، بہت زیادہ ہوگی۔ وہ کہا یا رسول اللہ پھر کس میں تم میں ایک مرض وہن پیدا ہو جائے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، وہن، واو ہے نو، وہن۔ تو پھر ان صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا اس مرض کے اندر ایک بات پیدا، کیا؟ حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، یہ پیدا ہے۔ دنیا کی محبت تمہیں ایسی آئے تم ایک پیالی چائے کے لیے باجنماز چھوڑ دو، ایک پیالی چائے کے لیے تم باجماعت نماز چھوڑ دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عام حالات میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر گویا اسرانہ ہوا، اس اسرانے میں ایک پیالی چائے کی وجہ سے باجماعت پڑھ کے نماز چھوڑ دی۔ تو تمہارے اندر مرض پیدا ہو جائے گا، وہن، کیا وہن؟ حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ ہاں، موت کا تذکرہ بھی تو پسند نہیں کرو گے، موت کا تذکرہ بھی تو پسند نہیں کرو، کوئی اگر کرنے لگے تو تم کو چڑ سی ہوگی۔ اچھا، اس کا تجربہ ہم کو ہوا علی گڑھ میں۔ میں اپنی اہلیت سے یہ کہا کرتا تھا کہ جو تم شادی میں جاؤ، ایک تو شادی میں جانا ہی بڑا مشکل ہے، وہ تو ایک شادی نہیں، وہ تو قیامت ہے، کیا کہتے ہیں۔ اب قیامت میں کون آدمی جائے گا وہاں، کیا کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا، اور میں بیوی کے جانا پڑتا تھا، بعض سے تعلقات اور رابطے ایسے تھے۔ تو میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ جب تم جاؤ تو جو ہمیں فضائل اعمال کی جو کتاب ہے اپنے ذرا بڑے پرس میں رکھ کے لے جایا کرو، اور وہاں جہاں تم بٹھائی جاؤ گی وہاں بہت سی بہنیں ہوں گی۔ اچھا، اب شادی تو شادی ہے، اب وہ دولہا آ رہا ہے اور سامان جا رہا ہے اور گھوڑا آ رہا ہے اور باجا جا رہا ہے، وہ تو ایک قیامت مچی ہوئی، کیا کہتے ہیں، سب فارغ بیٹھے رہتے ہیں، کسی کوئی کام نہیں، کیا کہتے ہیں، بالکل نہیں۔ اب وہ راستے میں جا کر کے ارے وہ بارات آئی نہیں ہے، بارات آئی نا، بارات غائب۔ ہاں، دلی کے اندر ایک نکاح میں ہم نظام الدین سے گئے اپنے بزرگ کے ساتھ، ان کو نکاح پڑھانا تھا۔ معلوم ہوا کہ جو دولہا صاحب ہیں وہ سو کے اٹھے ہوئے ہیں اور اب نہا رہے ہیں۔ جو نکاح کا وقت تھا وہ گزر کے 3 گھنٹے گزر گئے تھے اور انہوں نے نہانا شروع کیا تھا ہوٹل میں جامع۔ تو ابھی شادی میں اس قیامت میں کون جائے گا شریف آدمی؟ تھوڑی ہمت چاہیے اس کے لیے، کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں تو دیکھتا ہوں لوگوں کی ہمت ہے جو جاتے ہیں، ہائی ہمت کہتے جاتے ہیں۔ تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہ فضائل اعمال کی کتاب تم اپنے بیگ میں رکھ کر کے اور لے جایا کرو، وہاں اپنے شروع کر دیا کرو کچھ اپنا گزار، جب تک کہ کھانا شروع ہو یا نکاح شروع ہو، جب تک۔ وہ میرے کہنے سے چلی جاتی تھیں، اور بھی ہماری کچھ بہنیں ماشاءاللہ اس مبارک اور عالی محنت میں لگی ہیں، اپنے گھر میں روزانہ اہتمام سے تعلیم کرتی ہیں، اور ایک طرح سے کارکن ہماری قواعد تخت ہیں، وہ بھی 2-4 ماہ ہوتی تھیں، ان کا ایک فضا بن جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے فضائل صدقات سے موت کا بیان پڑھنا، میری اہلیہ نے موت کا بیان، اور شادی۔ ایک پروفیسرائن اندر تھیں بیٹھی، وہ ایک دم غصے میں اٹھی، صوفے سے اٹھی، اندر تو کچھ نہیں کہا، باہر نکل ورانڈے میں جن کے ہاں شادی تھی، جن پروفیسرائن کی لڑکی کی شادی تھی، وہ کہا ارے بھائی سنا، انہوں نے کہا کیا؟ وہ کہا بھی یہ تبلیغ میں لگی ہوئی جو عورتیں ہیں، یہ تبلیغی جو عورتیں ہیں، یہ دیکھیں نہ شادی دیکھیں نہ خوشی دیکھیں، دیکھیں اب یہ ابھی زمانے اس وقت کوئی موت کے تذکرے کا وقت تھا۔ انہوں نے بھی جواب دیا ہاں یہ مانتی نہیں، اپنی بات ضرور چلاتی ہیں۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہاری دنیا میں جو گت ہوگی پوری قومیں تم کو ڈس لیں گی اور ڈومینیٹ کریں، کب؟ جب تم میں کیا کہتے ہیں دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، موت کا تم تذکرہ بھی پسند نہیں کرو گے، اسی وجہ سے۔
تو میرے بھائیو دوستو کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو تھوڑے دنوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسان قیمتی، اس کی محنت قیمتی۔ یہ محنت کی مایہ جو اللہ نے ہم کو آپ کو مرحمت فرمائی ہے، یہ ہم اپنے اوپر لگا کر کے اپنے کو قیمتی بنائیں۔ اب جو اپنے کو قیمتی بنا لے گا تو جانا تو ہے یہاں سے تجھ کو جانا ہے ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ہے ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ہے ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ہے ایک دن، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ تو جو اس چند روزہ زندگی میں اپنے کو قیمتی بنا لے گا، کیسا؟ جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتے ہیں، تو روانگی کا وقت اسی وقت سے اعزاز شروع ہو جائے گا۔ بڑی آسانی سے وہ روح جو اندر ہے، ہاں وہ تیار ہو گئی اپنے خدا سے ملنے کے لیے۔ وہ بیتاب ہے، وہ تو پنجڑے میں ہے، قفس میں ہے، وہ جو تیاری زندگی میں 60-70 سال کی زندگی میں وہ اس روح کو جس نے خوشبودار بنایا، اس روح کو جس نے نورانی بنایا، اس روح کو جس نے مجلہ کر دیا، اس روح کو جس نے مصفہ کر دیا، اور وہ روح بالکل تیار ہو گئی اپنے اللہ سے دیدار الہی کے لیے، تو انتقال کے وقت جیسے ہی وہ روح ٹچ کی جائے گی آسانی سے نکل آئے گی۔ حدیث پاک میں مثال جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکل آتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ فرشتے اعزاز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جنت کے پھول لے کر کے آئیں گے، جنت کے رومال لے کر کے آئیں گے، لے کر کے چلیں گے۔ اتنی خوشبودار اور نورانی وہ روح کہ تمام آسمان کے فرشتے اپنے دروازوں کو کھول کر کے دعا کریں گے، اے خدا اس مبارک روح کو میرے دروازے سے داخل فرما، اور پھر یہ روح عرش الہی تک جائے گی، وہاں سجدے کی توفیق اس کو ملے گی۔ تو میرے بھائی دوستو، جس نے اپنے کو بنا لیا، محنت کی جو مایہ اللہ نے دی ہے اس کو اپنے بنانے پہ لگایا، اور جس نے نہیں بنایا غلط فہمی مبتلا رہا۔ انہی غلط فہمیوں سے نکالنے کے لیے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے۔ جس دن سے دنیا میں انسان آیا اسی سے دنیا میں نبیوں کا آنا بھی شروع ہو گیا۔ اور نبی کیوں آتے تھے؟ انسان کو غلط فہمی سے نکالنے کے لیے، اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے، وہ خدا جو نظر نہیں آتے ان کا تعارف کرانے کے لیے۔ عام طور پر حقیقتیں کیا کہتے ہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بنی ہوئی چیزیں دنیا میں سب نظر آ رہی ہیں، بنانے والا خدا نظر نہیں آ رہا ہے۔ عام طور پر دنیا کے اندر جتنے حقائق ہیں وہ چھپے رہتے ہیں، عام طور پر کتنا برگ و بار والا درخت ہے، سائیدار درخت ہے، لیکن اس کی جڑیں چھپی ہوئی جن پر یہ کھڑا ہوا ہے۔ 100 منزلہ عمارت ہے، لیکن جن بنیادوں پر عمارت ہوئی وہ بنیادیں چھپی ہوئی ہیں۔ روح جو حقیقت ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور جسم جو ہے جو مٹ جانے والا فانی ہے وہ سامنے ہے۔ تو عام طور پر حقائق چھپے رہتے ہیں۔ تو بنی ہوئی چیزیں دنیا میں ہیں، لیکن بنانے والا خدا نظر نہیں آتا۔ انبیاء اس لیے آئے، وہ انسانوں کو بنی ہوئی چیزیں بنا جا، جس طرح یہ ساری چیزیں بنی ہوئی کسی نے بنایا ہے، اسی طرح یہ نفع و نقصان پہنچانے بھی اللہ کے محتاج ہے، یہ اپنے بننے میں بھی اللہ کے محتاج اور نفع و نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ انبیاء اس لیے دنیا میں آئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس نے اس چند روزہ زندگی میں اللہ کی دی ہوئی محنت کی مایہ کو اپنے اوپر لگا کے اپنے کو قیمتی نہ بنایا اور بگڑا ہوا دنیا سے گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بڑا نازک وقت ہو گیا۔ وہ روح جو اندر تھی جس کو اللہ سے ملنا تھا، لیکن اس روح کو بدعمالیوں سے جس نے سیاہ کر لیا، جو روح اندر ہے اس کو بدبودار کر لیا اپنی بدعمالیوں سے، وہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ تو جب وہ کھینچی جائے گی، نکالی جائے گی تو جلدی نکلے گی نہیں، لیکن فرشتوں کے آگے کون کس کی چل سکتی ہے؟ اس روح کو زبردستی فرشتے نکالیں گے بدن سے۔ حدیث پاک کے مثال، جس طرح ایک کپڑا
ایک کپڑا کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جس طرح اس کپڑے کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں، اس روح کے تار تار الگ ہو جائیں گے، اور یہ بدبودار روح نکلے گی جسم سے۔ سارے فرشتے اپنی ناک پر ہاتھ رکھے ہوں گے، لے کے چلیں گے، سارے فرشتے اپنے آسمانوں کے دروازے بند کر لیں گے، دعا کریں گے، اے خدا اس منحوس اور نامبارک روح کو میرے دروازے سے داخل کر۔ تو بنے ہوئے انسانوں، بگڑے ہوئے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور خبر کس نے دی؟ تمام سچوں میں سب سے بڑے، تمام سچوں میں سب سے زیادہ سچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی۔ اللہ سچے، ان کا کلام سچا، ان کے نبی سچے، ان کی بشارتیں سچی، وہ سچے، وہاں تو کوئی فرق ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو گویا بہت قیمتی بنایا ہے۔ کیا میں نے قیمتی بننے کی استعداد اللہ نے ہمارے اندر رکھی۔ جس وقت یہ امت قیمتی تھی اور بنی ہوئی تھی، اس زمانے کا یہ اس لیے حیات الصحابہ اور حکایات صحابہ، اس کو خوب پڑھو۔ یہ کون ہے؟ یہ حکایات صاحب کن کی حکایات ہیں؟ یہ حیات الصحابہ میں کن کی حیات ہے؟ یہ وہ امت ہے جو بنی ہوئی تھی۔ جب تک بنے ہوئے نہیں تھے تو دنیا میں اونٹ چلا رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اتنا میں جاہل تھا اور اتنا بے ہنر میں تھا کہ جب میں اونٹ چرانے اپنے خالہ کی بکریاں اور اونٹ چرانے جایا کرتا تھا تو میرے باپ خطاب کبھی کبھی مجھے مارتے تھے کہ ارے عمر تو دنیا میں کیا کرے گا، تجھے اونٹ بھی چرانا نہیں آتے۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں۔ اور ایک دن یہ فرما رہے کہ آج وہ اونٹ کے چرانے والا جو مارا جاتا تھا، کسی اونٹ چرانا نہیں آتے، میرے باپ مارتے تھے، آج وہ عالم کو چلا رہا ہے۔ جب وہ بن گیا، مدینے کے باہر کسی سائٹ کو دیکھنے کے لیے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، کچھ صحابہ مشیر ساتھ تھے، تو ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے چلتے پیچھے مڑ گئے تھے، تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کئی صحابہ ایک دم سے ڈر کی وجہ سے گر پڑے۔ حضرت عمر کا روب ان پر تھا، تو حضرت عمر وہیں کھڑے ہو گئے اور رقت طاری ہو گئی کہ تم ہم سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ کیا میں کوئی ظلم تمہارے پر کرتا ہوں؟ تم سے ڈر؟ تو اب حق گوئی دیکھیے، انہی میں سے ایک صاحب نے کہا کہ عمر یہ بات نہیں ہے، اگر تم میرے پر ظلم کرو تو میری تلوار ہو تمہاری گردن۔ انہی میں سے جو روب کی وجہ سے گر پڑے، انہی میں سے نا عمر یہ بات یہ نہیں ہے، اگر تم ہمارے پر ظلم کرو تو ہماری تلوار ہو تمہاری، بات یہ ہے تمہارے اندر جو اللہ کا تعلق ہے اور تمہارے اندر جو ایمان کا نور ہے، اس کی وجہ سے ہم پر اتنا روب پڑتا ہے کہ ہم تم سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے۔ جب قیمتی بنے، ودیج سے عادہ کو اخما بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دورہ بنایا، گڑڑیوں کو عالم کے سلطان بنایا۔ یہ دین ایسا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، بس یہ مبارک اور عالی محنت جو اللہ نے اپنے کرم سے اس زوال کے دور میں دنیا میں چلا دی، اپنے نبی کی امت پر رحم فرما کر کے، کرم فرما کر کے اللہ نے محنت دی، اور محنت بھی کہاں ملی؟ مدینے میں ملی۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ نے مدینے تشریف، مایوس ہو کے، امت کے ہاتھ سے مایوس ہو کر کے مدینے چلے گئے۔ درد و غم اتنا تھا، سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ ویسے بہت منحنی سے تھے، لکنت بھی زبان میں تھی، عام طور پہ بیمار رہتے تھے۔ ایک بار مولانا یاسر رحمۃ اللہ کو کسی نے ڈانٹ دیا کہ پڑا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، تو اس زمانے کے بزرگ تھے، ان کے خیال میں کہا نہیں اس کو ڈانٹو مت، اسی کی برکت سے ہم کو رزق مل رہا ہے۔ تو مایوس ہو کے مدینے چلے گئے کہ ہم مرنے ہی جنت البقیع میں دفن ہو جائیں گے۔ وہاں پہنچ تو گئے، مایوس ہو کر وہاں رات میں فرمایا گیا تم یہاں کیوں آئے؟
تم سے تو کام لینا ہے، تم یہاں کیوں آئے؟ تم سے تو کام لینا ہے۔ ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، جن کی فجر کے بعد تقریر ہوتی تھی اردو میں مسجد نبوی میں، ہم لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ہم شام کے سفر سے واپس آئے، انگلینڈ کے سفر سے واپس آئے، مدینہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیارت کر لی؟ نہیں، زیارت ہم تم کو کرائیں گے۔ تو وہ پورے مسجد نبوی کی زیارت خود کراتے تھے۔ حضور کے زمانے کی مسجد، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو اضافہ ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں جو اضافہ ہوا، ترکیوں کے زمانے میں جو اضافہ ہوا، سعودیوں کے زمانے میں جو اور جدید اضافہ ہوا، پوری مسجد کی تاریخ، وہاں وہ جگہ بتائی جہاں مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوئی تم یہاں کیوں آئے ہو، تم سے تو کام لینا ہے۔ وہ کہ یہ جگہ ہے۔ اب بے چین ہو کے بیٹھ گئے رات میں مسجد نبوی میں، اور رقت طاری ہو گئی۔ خیر فجر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں جن کی ولایت کا عام طور پر شہرا تھا، اور جن سے مولانا کے خصوصی تعلق تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے، اور پہنچ کر کے بجائے کچھ کہنے کے زار و قطار ہونا شروع کیا۔ انہوں نے سنبھالا، بہت سنبھالا، اور کہا کہ حضرت کیسا مزاج ہے، کیسی طبیعت ہے؟ آخر میں بہرحال اپنے کو مجھ سے رات میں یہ کہا گیا ہے، مجھ سے رات میں یہ کہا، تو مسکرائے، فرمایا تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کو کام کرنا ہے، آپ سے یہ کہا ہے تم سے کام لینا ہے، تو جس نے کہا ہے وہ لے لے گا آپ سے کام، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تم کو کام کرنا ہے تو واقعی ہمارے اندر اس کی اہلیت ہی نہیں، لیکن وہ تم سے نہیں کہا گیا، تم سے کہا گیا کہ تم سے کیا کہتے ہیں، تم سے کام لیا جائے گا، تو جو کہہ رہا ہے وہی کام بھی لے لے گا تم سے۔ پھر 2-3 دن کے بعد وہ بزرگ بتاتے تھے جنہوں نے ہم کو مسجد نبوی وہ جگہ دکھائی، مولانا پر ہندوستان جانے کا اتنا غلبہ اور اتنے بشاش یعنی ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ہفت تقنیم کی دولت مولانا کو مل گئی، اور مولانا تشریف لے آئے بنگلے والی مسجد، اور یہاں چراغ جلایا آ کر کے، یہاں چراغ جلایا ہوا، ایک سب پوری نہیں ہوتی تھی، ایک سب بھی پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ کے مخلص بندے جو چراغ جلائیں گے، ایک دیا جلائیں گے، اللہ قادر ہے کہ اللہ اس کی روشنی کو بقع نور بنا کر کے پوری دنیا میں روشنی پھیلا دیں گے، اللہ اس پر قادر ہے۔ جو تمہارے بس میں ہے تم کرو، پھر جو ہم کو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، ترتیب یہی ہے۔ کچھ اللہ نے اپنے ذمے رکھا اور کچھ ہمارے ذمے کیا، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ نکاح اللہ نے ہمارے ذمے کیا، اولاد کا دینا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ غلوں کو مٹی میں ملانا ہمارے ذمے، ان مٹی میں ملنے والے غلے کو ہزاروں من فصلیں دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آم کی گٹھلی کے دفن کرنا ہمارے ذمے، اس گٹھلی سے تراور درخت آم کا کہ بے شمار آم ہر سال ہو رہے ہیں اور دنیا کھا رہی ہے، تو کچھ اللہ نے انسان کے ذمہ رکھا اور کچھ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا۔ ہم اس لیے زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ذمہ ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ہدایت دینا تو اللہ کے ہے، ہدایت تو اللہ دیں گے، اس لیے دعا ہے قرآن کی، پہلی دعا ہے سورہ فاتحہ میں، ہاں، اور یہ دعا میں بڑی چیزیں بتا دی گئی۔ ہدایت اللہ ہی کے ملنے سے ملے گی، جسے اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے، جسے نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تم دعا مانگو اللہ سے۔ ہمارے لیے ہدایت کی دعا تجویز کر دی گئی، پورا ہدایت نامہ بعد میں، الحمد شریف پہلے، اور الحمد شریف کے اندر کوئی ہدایت کی دعا ہے۔ یہ دعا کیا بتا دی ہے؟ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ سے مانگو۔ وہ نہیں دینا چاہیں گے تو نبی کی بیوی کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ نہیں چاہیں گے تو نبی کے چچا کو ہدایت نہیں ملے گی،
وہ نہیں چاہیں گے تو نبی کو لڑکے کو ہدایت نہیں ملے گی، اور وہ ہدایت دینے کو پر آ جائیں گے تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے ارادے سے اپنے کو پیش کر رہا ہے اور چل پڑا تلوار لے کر کے. جب مکے میں پانی سر سے اونچا ہو گیا تو سارے اسباب اختیار کے لیے حضور کو دعوت ایمان سے روکنے کے لیے، اور حضور نہیں رک رہے تھے، یہاں تک کہ ابو طالب سے کہا آپ اس کو سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو. انہوں نے سمجھانا چاہا، انہوں نے کہا چچا میں تو اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرے ایک ہاتھ پر اگر یہ سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے. تو پھر دارالشورا جو بالکل حرم کے بیت اللہ کے سامنے تھی، جہاں سارے سنادید قیش جڑتے تھے، انہوں نے طے کیا کہ بس اب تک تو ہم نے احترام کیا اس قبیلے کا، بنو ہاشم کے قبیلے کا اور ان کا کیا کہتے ہیں، لیکن اب ان کو اب ختم کیا جائے. تو کیا کہتے ہیں کون ان کا سر لائے گا؟ تو جو حضور کے سر کو قلم کرنے کی ارادے پیش کر دیا اور چل پڑا. اللہ قادر ہے ایسے کو فاروق اعظم بنا کر کے پوری دنیا کے لیے باعث رحمت بنا سکتے ہیں. اللہ اس پر قادر ہے. ہدایت دینے پہ آ جائے تو حضور کو قدر کے ارادے سے چلنے والے کو گویا خلیفہ ثالث بنا دے، خلیفہ دوم بنا دے. اور ہدایت نہ دینے پہ آ جائے تو حضور کے چچا کے لیے حضور نے کتنا چاہا. آخری وقت میں بالکل معذور تھے، بالکل دیکھ کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، سن تو نہیں رہا. حضور ان کے کان میں کہا چچا کہ چچا یہ اب آخری وقت ہے دنیا سے آپ جا رہے ہیں، ارے آپ ذرا کلمہ پڑھ دیں تو میں آپ کے گواہ بن جاؤں گا کہ آپ کلمے پہ دنیا سے گئے. لیکن ہدایت نہیں. کیا کہیں گی یہ قریش کی بوڑھیاں کہ موت کے ڈر سے یہ مان لیا ہے. تو ہدایت تو اللہ دیں گے. اسے دعا مانگو سب سے زیادہ، اور یہ دعا فرض و واجب ہے. الحمد شریف کا نماز میں پڑھنا فرض و واجب، بعض ائمہ کے نزدیک فرض اور بعض ائمہ کے واجب. تو کوئی قرآن پاک پہ ایسی دعا نہیں جو فرض و واجب ہو علاوہ الحمد شریف کی اہدنا الصراط المستقیم والی دعا ہے. تو مانگو اللہ سے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے. لیکن یہ اللہ کے اوپر ہے کس کو ہدایت دیتے ہیں کس کو نہیں. تو ایک طرف تو دعا تجویز کی گئی اور پھر حضور ہی نے فرمایا اور ہمیں بتایا ہدایت کی وہ محنت جس محنت پر خوش ہو کر کے اللہ ہدایت دیتے ہیں وہ حضور نے صحابہ کو سکھائی. جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا تھا اس محنت پہ آپ کے شریک، اسی دن سے وہ اس محنت کو شروع کریں. اس لیے دعوت پہلے آئی، نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، حج بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آ گئی، دعوت پہلے. جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ دعوت دے رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیو دوستو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس محنت پر اللہ ہدایت دیتے ہیں خوش ہو کر کے وہ محنت ہماری ذمہ کی ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ پیسے سے پہلے محنت مال ضروری ہے. اس پر ہم سب کو یقین ہے نہیں؟ مال سے پہلے محنت مال، یقین ہے پورا؟ پہلے محنت کریں گے تب مال آئے گا. ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ بڑی مشکل سے آتا ہے. یوں ڈگری سے پہلے محنت ڈگری، پھلوں سے پہلے محنت پھل، غلوں سے پہلے محنت غلہ. اس میں ہم سب کا ایک اتفاق، کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب مسئلہ آ جائے ایمان کا، اسلام کا، تو صرف دعا، اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دیا، وہ کفر کا منہ کالا، آمین آمین، اور جا کے دکان بیٹھ گئے. اب نہ اسلام کا بول بالا ہو رہا نہ کفر کا منہ کالا ہو رہا. اے اللہ مجھے ننا منا خوبصورت بچہ عطا فرما، خوشو خضو کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ اور شادی کرتے نہیں. اولاد تو اللہ ہی دیں گے، لیکن نکاح تمہاری ذمہ اللہ نے کیا، وہ تو تم کرو. جو تمہارے ذمہ تم کرو، پھر اپنی شان دکھائیں گے، اپنی قدرت دکھائیں گے، لیکن تمہاری ذمہ. دینے پہ آتے ہیں تو 11 بچے، نہ دینے پہ آتے چوہی نہیں پیدا ہو رہی. ہمارے وہاں وطن میں ایک ڈاکٹر تھے ہمارے بچپن میں، رحمت الہی. وہ بڑے اچھے فزیشین تھے اور وہ کیا کہتے ہیں یعنی ہمارے گھر کے فیملی ڈاکٹر تھے. جب کوئی موقع آ جائے، کوئی مریض ہو، کچھ ہو، عورت مرد بچے،
تو ان کے کئی بچے تھے، ان کا نام رحمت الہی، کسی کا ذاکر الہی، کسی کچھ الہی ہے، تو ان کے ایک بہت بے تکلف دوست نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بچے بہت ہو گئے، اب کی جو بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بس الہی۔ تو جب دینے پہ آ جائیں تو مشورہ دیا جا رہا ہے رحمت اللہ صاحب کو کہ اب نام رکھیے بس الہی، اور نہ دینے پہ آئے تو چوہی کا بچہ پیدا نہیں، وہ چل رہا کیا؟ لیکن ہمارے ذمہ محنت، نکاح ہمارے ذمہ، اولاد کا دینا ہمارے ذمہ، نکاح تمہارے ذمہ۔ حضرت فرمایا کہتے کتنی بیوقوفی کا عمل، جو غلے بعد میں پیدا ہوں گے وہ تو ادھارے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور جو گھر میں بیج رکھیں یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ ہم سے کیسی بیوقوفی کا عمل کراتے ہیں، کیا جو تمہارے گھر میں یہ بیج رکھے ہیں ان کو جا کے مٹی میں ملاؤ، اور ہم جا کے ملاتے ہیں مٹی میں، اور کیا ہوتا ہے وہ اتنے عقل مند کتنے بیوقوف آپ ہیں کہ گھر کا رکھا ہوا نق جو غلہ ہے وہ مٹی ملا رہے ہیں آپ۔ پھر اللہ دکھاتے ہیں تم تو اپنی بیوقوفی میں گھر کا رکھا ہوا غلہ مٹی میں ملا رہے ہو، اور ہماری خودت ہو کہ ہزاروں من غلہ ہم دے رہے ہیں، تو محنت ہمارے ذمہ ہے اور اس کا نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے، ہدایت کی محنت ہمارے ذمہ، ہدایت کے دینا اللہ کے ذمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو محنت ہم کو مرحمت فرمائی، جس کی تجدید ہوئی صدیوں کے بعد، آج یہ پوری امت جس کے پاس ہدایت نامہ ہے، ہدایت نامہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، اس کے متولی ہیں، اس کے محافظ ہیں، ہم دنیا کے سامنے ہدایت نہ بھیج رہے ہیں۔ لکھا ہے ایک مفکر نے لکھا ہے اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کسی امت کی جس کے ہاتھ میں ہدایت نامہ ہے اور وہ گمراہ ہے، جس کے گھر میں ہدایت نامہ رکھا ہے، جو لڑکی کی شادی میں قرآن دے رہا ہے جہیز میں، مرنے والے پر جو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر رہا ہے، ہدایت نامہ جس کے ہاتھ میں جس کو دیا گیا، جس میں کوئی فرق نہیں، آج تک صدیاں گزر گئیں، زیر زبر کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے قرآن ایسا ہے کہ چور بھی چوری نہیں کرتا، ہم تو بڑا گرا ہوا چور وہ ہے جو قرآن چوری کر لے جائے، اللہ نے فضل فرمائی۔ تو ہدایت کی محنت ہمارے ذمے اور ہدایت پہ دینا اللہ کے ذمے۔ تو یہ امت کیوں ہدایت میں، ہدایت نامہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم وہ محنت نہیں کر رہے ہیں جس محنت پر اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن اور اس امت کے درمیان میں بڑا کنٹراڈکشن، بڑا تضاد۔ جو تاجر کا دین قرآن میں ہے وہ مسلمان تاجر میں نہیں، جو امیر کا دین قرآن میں وہ مسلمان امیر میں نہیں، جو غریب کا دین قرآن میں وہ مسلمان غریب میں نہیں۔ غرض کیا ہے؟ جو قرآن میں وہ مسلمان میں نہیں، اور جو مسلمان میں وہ قرآن میں نہیں۔ تو حضرت فرمایا کہتے تھے طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، ڈاکٹری کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، لیکن محنت کر کے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سینے میں لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے جائیں، فیس بھی اچھی خاصی ادا کریں، اور جب آپ نے ان سے حال کہا وہ آپ کو دیکھا تو وہ کبھی یہ کتاب دیکھ رہے ہیں کبھی یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، آپ کہا تو کھٹک پیدا ہو جائے گی، نہیں پیدا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب تو کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں معلوم ہوتے، یہ سب کتابیں دیکھ رہے ہیں۔ مریض کے سامنے ڈاکٹر صاحب کتابیں سب دیکھ رہے ہیں تو اس کو وہ فوراً دیکھے گا اپنے ساتھی، تو بھائی یہ تو گڑبڑ والے ہوتے ہیں، ہاں ان کے سینے میں کچھ ہے ہی نہیں کہ جو کتابوں میں دیکھ رہا۔ یہ فیس جو ہم نے 1000 دی کہیں نہیں دی، کھٹک پیدا ہو جاتی۔ تو آج جو قرآن میں مسلمان میں نہیں، اگر آج کوئی اچانک آ جائے ذرا ہم کو اسلام سمجھائیے تو میں ہاتھ پکڑوں گا لائبریری میں لے جاؤں گا، نکالا اسلام کا اقتصادی نظام، اس کو پڑھ لیجئے، اسلام کا معاشی نظام یہ پڑھ لیجئے، اسلام میں عبادات یہ پڑھ لیجئے۔ اب سب کتابیں ہم نکال کے اس کو دے رہے ہیں، تو وہ یہ سوال کرے گا فطری طور پر کہ جو کچھ یہ کتابوں میں لکھا ہے اس کا وجود بھی کہیں ہے؟ اس کا وجود بھی ہے کہیں؟ کتابوں تو سب لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آخر فیصلہ کیا کرے؟ ہاں آپ کا دین بڑا اچھا ہے لیکن اونٹوں کے زمانے کے دین ہے، ہوائی جہاز کے زمانے کے دین نہیں، اس لیے مسلمان خود ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھ رہا۔
حاجیوں کو جہاز حاجیوں کو حج میں لے جا رہا ہے اور سب نماز کی تاریخ جو حج میں جا رہے نماز. تو جو قرآن میں وہ مسلمان میں نہیں, جو مسلمان ہے وہ قرآن میں نہیں. تو ہدایت کی محنت, مسلمان میں اتنی سخت نہیں استعداد نہیں کہ قرآن میں جو کچھ پر عمل کرے. تو محنت سے استعداد پیدا ہوتی. اتنی استعداد پیدا ہو گئی ہے تجھے صحابہ, جو قرآن میں وہ صحابہ میں, جو صحابہ میں وہ قرآن میں. اس زمانے میں مکتبہ فات کے قرآن تھے, نفیس قسم کے نہیں تھے. تاج کمپنی اس زمانے وجود میں نہیں آئی تھی, پبلشنگ کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی, قرآن چھپ نہیں رہے تھے. لیکن ہر صحابی کی زندگی ایک متحرک قرآن تھی. جو قرآن میں وہ ان میں, جو ان میں وہ قرآن میں, تحریک کرتی تھی زندگی. میرے بھائی تو ہمارا کیا حال ہے, جو قرآن میں ہم میں نہیں, جو ہمیں وہ قرآن میں. تو یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے ہم کو آپ کو دی. اللہ اس کی عظمت کو ہمارے دلوں پر کھول دے اور اس میں اس طرح ہمیں لگا دی جس سے لگنا چاہیے. یہ محنت ہے. تو بس یہ ہمارے اجتماعات اسی لیے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سبق تازہ ہو اور ہم سب ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہدایت کی اس عالی محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا کر جئیں گے. اس محنت کو کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی اس محنت میں لگا اور اس طرح لگا جسے لگنا چاہیے, اور لگنے کے باوجود بھی ابھی کامل ہدایت اس کے اندر نہیں آئی, ابھی ایمان کا کمال اس کے اندر نہیں آیا, لیکن وقت موعود آ گیا, موت کا وقت آ گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر نیت کے اعتبار سے معاملہ کریں گے. اس کی نیت تھی کمال ایمان پر پہنچنے کی, ہم نے ہی سے بلا لیا. تو جو ایمان میں کمی رہ گئی اللہ اپنے پاس سے پوری کر کے کامل ایمان پر اٹھائیں گے دنیا سے. یہ مبارک علی محنت. اس لیے ہم آپ سب ارادہ کر لیں, نیت کر لیں. اکثر ہمارا مجمع وہ ہے جس میں لگا ہوا ہے, بس جو لگے ہوئے ہیں وہ نیت کریں اس طرح لگنا ہے جس طرح لگنا چاہیے. مطالبہ ہے اللہ کا حق تلاوتی, صرف یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو, حق تلاوتی, اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق. صرف تقوی اختیار نہیں, حق تقاتی, اللہ کے تقوی اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے. اسی طرح صرف اللہ کے دین کی محنت نہیں, حق جہاد ہی, اللہ کے دین کی ایسی محنت کرو جیسا کہ اس کا حق. تو ہم سب ارادہ کریں اور نیت کریں, اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا, اللہ ہم کو, ہماری اولاد کو اور ہمارے خاندان کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کی اس عالی محنت میں اس طرح سے لگنے کی توفیق عطا فرما دے جسے لگنے کا حق. سب ہم اس کی نیتیں کریں. اسی لیے وہ ہم سے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں, اسی لیے تاکہ ہم کرتے 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 ایسی نسبت میری قوی ہو جائے. جتنی چیزوں کی نسبتیں میرے اندر قوی ہیں, میں تاجر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں مالدار ہوں, میں زمیندار ہوں, یہ نسبتیں بڑی قوی. کوئی پروفیسر صاحب سے سوتے میں پوچھے ارے آپ کیا کرنے ہو, میں پروفیسر ہوں. ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں خراٹے رہے, ان سے ارے آپ کیا ہے, میں ڈاکٹر ہوں. سب دل و دماغ پر ہماری تاریخ. کیوں؟ ڈاکٹر بننے پر چلے, پروفیسر بننے میں چلے, مالدار بننے میں چلے, زمیندار بننے میں چلے, اور اسلام و ایمان پر ایک چلہ بھی لگانا مشکل. اس لیے یہ نسبت کمزور ہو گئی. یہ ساری فانی نسبتیں قوی, اور ایک وہ نسبت جو ہماری قوی ہونا چاہیے وہ کمزور ہو گئی. تو یہ میں مبارک محنت, یہ ایسی, اس میں اگر اس طرح ہم لگے تو اللہ تعالیٰ اس ایسی قوی نسبت, یہ ساری نسبتوں پر نسبت غالب آ جائے گی. یہ صحابہ تھے, بیوی والے بھی تھے, بچے والے بھی تھے, تاجر بھی تھے, کاشتکار تھے, لیکن اس پر غالب تھی نسبت. ہم کون ہیں؟ ہم داعی اللہ ہیں. ہم تو پورے عالم کے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے, ہم تو پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے آئے. تو میرے بھائیو دوستو, ہم آپ سب نیت کریں, جتنے ہم میں سے تشریف فرمائیں, اللہ ہم کو قبول فرمائے. لے کے کہتے ہیں کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک اور عالی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا کر کے اس کو ہم کہہ رہے ہیں. یہی ہمارا اصل کام, ہمارا یہی ہے.
اور زندگی کے آہستہ ساتھ کرتے رہیں، تاکہ اس عالی محنت و دعوت کی برکت سے جب دنیا سے روانگی کا وقت آئے تو ایمان کی بہترین حالت پر ہماری روانگی ہو، وہ ہماری کامیابی کا دن ہوگا۔ تو بھائی اس کے لیے کوئی تشکیلیں کرنا ہے بھائی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اب ہم آپ بھائی نئے مجمع میں تو آپ تشکیل کرتے ہیں بھائی، یہ سب پرانوں کا مجمع ہے، ہاں یہ ذرا زیادہ جاندار تشکیلیں ہونا چاہیے، کوئی فرد ایسا نہ رہ جائے بھائی، ہاں فہرست میں آنا چاہیے، ہم پیش کریں اپنے کو گیا۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم سب یہ نیت کریں یہ تو ہمارے دل دماغ، ہم تو 3 چلے لگا چکے، نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے 3 چلوں کی تجدید کرنا ہے، اپنے 3 چلوں کی تجدید کرنا ہے، رینیو کرنا ہے، اسے سب کا نام آ سکتا ہے اس کے اندر سے۔ تو بولیں بھائی کون کون بھائی ہیں، اپنے نام پیش کریں۔ یہ ہماری ایک طرح سے مجلس گویا کہ پہلی مجلس ہے، آنے والا مجمع انشاءاللہ اس پر بھی اثر پڑیں گے۔ کون کون بھائی ہیں جو اس کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور نیت کر کے اپنا نام پیش کرتے ہیں؟ بتائیں، ہر سال 4 مہینے کے لیے احباب نام لکھائیں۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد، ماشاءاللہ۔ فہیم بھائی کہاں سے؟ حیدرآباد، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ محمد غوث الدین صاحب، حیدرآباد۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد، واہ واہ، بہت اچھی بات۔ نور محمد بھائی کہاں کے؟ تمل ناڈو۔ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی اپنی دستگیری مدد شامل جاوید بھائی حیدرآباد۔ اور فرمائے۔ جی ظفر بھائی کدھر؟ حیدرآباد، ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ حبیب الرحمن، ماشاءاللہ، علی گڑھ۔ مولانا شاہد صاحب بمبئی، ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ جی فرمائیں، فرماتے رہیں۔ جی عبد الحمید بھائی کہاں سے؟ کرناٹک۔ جی فرماتے رہیں۔ اور فرمائے۔ جی برکت اللہ صاحب کہاں سے؟ برہان پور، ماشاءاللہ، بہت اچھی۔ اور فرمائے۔ اسماعیل بھائی کہاں سے؟ کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی آئے ہوں گے، جی کیا کہتے ہیں، خوش نصیب بھائی جو آج پہلی ہی بار آئے، جی آج فرماتے رہیں۔ پہلی بار اپنے دوستوں کے ساتھ آ گئے، سن کر کے آ گئے، وہ تو ان کی ابتدا ہی 4 مہینے سے ہو جائے، پہلے ہی دن آئے امتیاز اور بھائی پہلے کہاں سے؟ دن 4 مہینے پیش کر دیا، کرناٹک، ماشاءاللہ۔ جن کی ابتدا 4 مہینے سے۔ جی اور فرمائے۔ عمران بھائی تلوجا کے، ماشاءاللہ، بہت اللہ اچھی قبول بات۔ فرمائے۔ اور فرمائے بھائی۔ علی گڑھ کے عبد الواحد بھائی، ماشاءاللہ۔ جی فرماتے رہیں۔ ماشاءاللہ کاشف بھائی بھیونڈی، مہاراشٹر۔ جی فرماتے رہیں۔ جی